جب سی ایم کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر اجلاس فلیٹیز میں ہوتا ہے، بجٹ اجلاس ہو تو اجلاس ایوان اقبال میں ہوتا ہے، اور پھر گورنر جو ہے وہ اسپیکر کے اختیارات کو فریز کر کے ایک آرڈیننس کے ذریعے فریز کر دیتا ہے۔ یہ کس انداز کی جمہوریت ہے؟ یہ کیسے، اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورکبل ایک جمہوریت ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ورکبل حکومت ہے، ایک کیبنٹ ہے جس کے لوگوں کے پاس ان کے کوئی قلم دان تک نہیں ہے، بجٹ پہلے تیار ہو جاتا ہے، پھر وزیر خزانہ بن رہا ہے۔ یہ تو ایک سرکس ہی ہے نا خان صاحب، معاف کیجئے گا، یہ کس طرح کا نظام ہے؟ کیوں نہیں یہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، جو کلیئر کٹ ایک مینڈیٹ لیں اور اپنا اختیارات کے ساتھ حکومت چلائیں؟ نہیں کامران صاحب، اس کو ذرا لیٹس پٹ دا فیکٹ اسٹریٹ۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے جس انداز میں چیزوں کو رکھا ہے اس کو ایک زاویہ ایسے بھی دیکھ لیں جس طرح میں آپ سے کہوں۔ جی دیکھیے، پہلا سی ایم کا الیکشن ایک آئینی تقاضا تھا، وہ نہیں ہو پا رہا تھا، عدالت کے حکم پر ہوا، اور اس کے جو باقی ریسٹ از دا ہسٹری کہ اس کو بھی کیسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ آئین کی منشا تھی کہ 7 دن کے اندر وہ الیکشن ہو، اس کو 1 مہینے بھر تک کے لیے روکا گیا۔ نو کانفیڈنس کی موو پہلے چیف منسٹر کی ریزگنیشن کی سٹوری سے لے کے وہ ایک پورے پروسیس کو کس نے روکا؟ سپیکرز آفس نے روکا۔ اس کے الیکشنز کی ڈیٹ کو کس نے بدلا؟ سپیکرز آفس نے بدلا۔ یعنی پہلی جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھی وہ سپیکر آفس کریٹ کرتی ہے۔ پھر عدالت کی انٹرونشن پر جب یہ کہا جاتا ہے کیونکہ تم قانون کی اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ودن 7 days ہو، تو کورٹ اس کے لیے ڈپٹی اسپیکر کو انٹرسٹ کرتی ہے یہ ڈیوٹی کہ آپ یہ الیکشن پروسیڈ کریں، اور اس کے اوپر وہ اپنے انڈیپینڈنٹ آبزرورز مقرر کرتی ہے، جس میں فیفن اور پلڈیٹ کو وہاں پر بلایا جاتا ہے۔ اس الیکشنز کی پروسیڈنگز پہ ان کی ایک رپورٹ آتی ہے، اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو میں وہ آپ کو بھجوا دوں گا، جس میں ٹوٹل کلپیبلٹی اس وقت کے اسمبلی سیکریٹریٹ اور سپیکر سٹاف پہ کی گئی۔ وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی، ڈپٹی اسپیکر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، 40-50 بلوائی اسمبلی کے ممبرز کی صورت میں ان کی کرسی کے اوپر جا کر حملہ آور ہوئے، ان کے بال نوچے گئے، ان کو دھکے دے کر نیچے پھینکا گیا۔ اس کے بعد وہ الیکشن کنڈکٹ ہوا آفٹر 14 hours آف رکس۔ اس کے بعد اس کی رپورٹ اسمبلی میں گئی، اسمبلی کی رپورٹ جو تھی وہ کورٹ کے اندر گئی۔ گورنر اس وقت عمر سرفراز چیمہ تھے، وہ الیکشن کے نتائج کو نوٹیفائی نہیں کر رہے تھے۔ پھر ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، ہم نے عدالت میں جا کے یہ پروف کیا کہ 187 نہیں 198 ووٹس ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ڈی سیٹ بعد میں کیا گیا۔ لیکن اب وہ اکثریت بھی تو دیکھیں، یہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، 5 جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے وہ ٹچ اینڈ گو معاملہ ہے، آپ کی اکثریت ٹچ اینڈ گو پوزیشن پہ کھڑی ہے۔